سورہ زاریات آیت نمبر 56 اور پارہ نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کے دو پہلو ہیں، دو رخ۔ ایک ہے ضروریات زندگی جو زندگی کے لیے ضرورت ہے، اور ایک ہے مقصد زندگی، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جو آپ کام کرتے ہیں، دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کا کھانا پینا، شادی بیاہ وغیرہ، یہ آپ کی ضروریات زندگی ہے، اور ضروریات زندگی بھی زندگی کے مقصد کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو شخص ضروریات زندگی کو حاصل کرتے ہوئے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو گیا، زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو شخص صرف ضروریات زندگی میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اسی میں الجھ کر رہ گیا اور زندگی کے مقصد کو حاصل نہ کر سکا، تو وہ آخرت کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کا پرچہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں، ان امتحانوں کا جو پرچہ ملتا ہے ان میں صرف سوال ہوتے ہیں، ان کا حل، ان کا جواب اپنے علم و عقل کے مطابق ہی جواب دینا پڑتا ہے، اور ان سوالوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے آپ کا کہ جس کا پرچہ قرآن مجید ہے، اور اس میں صرف سوال ہی نہیں بلکہ سوالوں کا حل، سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں، صرف آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے آپ کو بتا دیا، دکھا دیا کہ ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے زندگی کے مقصد کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جو یوں ہی رہ گیا ہو اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور فیصلہ سنایا جو سورہ آل عمران اور آیت نمبر غالباً 84 یا 85 ہے، پارہ نمبر 3، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اللہ کے اس دین سے ہٹ کر کوئی اور دین لائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ شخص جو اللہ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دین میں کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے یہ دین آپ کے لیے مکمل کر دیا، اور جو لوگ مسلم قوم میں فرقہ پرور ملا جو بڑے بغلہ بھگت نظر آتے ہیں اور پیر فقیر بن کر اس قوم میں اپنی خود غرضی کے تحت اور اپنے فائدے کی خاطر من گھڑت واقعات، حکایات اور ان کو کرامت بنا کر پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور جو دین کا حصہ ہے انہیں یوں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بچو ایسے لوگوں سے۔ وہ ظاہری طور پر آپ کو بغلہ بھگت دکھائی ضرور دیتے ہیں، پیر فقیروں کی شکلیں ضرور بنا رکھی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا نام لے کر مسلم قوم کو فرقوں کا نام دے کر ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے اور مسلمان قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم اپنی صحت کی خاطر ایک اچھے ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں، کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لیں گے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اسی طرح سے آپ اپنی یہ سوچ رکھو کہ ہر داڑھی والا یا علماء کی طرح لباس پہننے والا ہر شخص مستند عالم نہیں ہو سکتا۔ آپ جب دین کی کوئی بات پوچھیں تو مستند عالم سے جڑیں اور ان سے پوچھیں جو قرآن پر عبور رکھتا ہو، اللہ کے قرآن کو اور فرمان رسول کو جانتا ہو، جو آپ کو صحیح صحیح بات بتا سکے۔ جس طرح سے جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دوا آپ کو نقصان دہ ہو سکتی ہے صحت کے لیے، اسی طرح سے یہ بغلہ بھگت فرقہ پرور ملا بھی آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ دین آپ کے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کا قرآن اور فرمان رسول ہی آپ کے لیے دین ہے، اور اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی
کہ ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو حاصل کرتے ہوئے اگر زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ضروریات زندگی کے چکر میں پڑے رہے اور زندگی کے مقصد کو بھول گئے تو ہم آخرت کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب زندگی کا دوسرا رخ جو ہے، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو زندگی کا مقصد صاف صاف قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے۔ عبادت عبد سے بنا ہے، اور عبد کا معنی ہے بندہ اور غلام، اور بندے سے بندگی کا لفظ بنا، یعنی بندگی کرنے والا، اور غلام سے غلامی کا لفظ بنا، غلامی کرنے والا۔ اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی، مالک کی رضا ہی اس کی رضا ہوا کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا۔ ایک شخص نے غلام خریدا اور اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے آقا، غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوا کرتا، مالک جس نام سے بھی اس کو پکار لے وہی اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کیا پہننا پسند کرو گے، کون سا لباس پسند کرو گے؟ غلام نے کہا کہ اے آقا، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوا کرتا، جو آقا اس کو پہننے کے لیے دے دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو، کیا کھانا پسند کرو گے؟ غلام نے جواباً عرض کیا کہ اے آقا، غلام کا بھی کوئی کھانا نہیں ہوا کرتا، جو کھانا مالک اس کو دے دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے اور وہی اس کی پسند ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے غلام غلام ہوا کرتا ہے اور اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوا کرتی، مالک جو کہتا ہے اس کی رضا میں ہی وہ غلام راضی رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی بندگی کرنے والے ہیں، غلام ہیں، غلامی کرنے والے ہیں، اور ہم 24 گھنٹے کے لیے اپنے مالک کے لیے غلام ہیں۔ یہ تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے کی سانسیں بخشی ہیں اور تمہیں آزاد رکھا ہے، اور صرف اتنا کہا کہ اے میرے بندو، صرف 5 وقت کے لیے جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میرے لیے حاضر ہو جانا، میرا شکر ادا کرنا۔ دیکھیے اور اپنا حساب کیجئے کہ جب اللہ کا نام بولا جا رہا ہے، جب اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، تو اس وقت ہم اپنی نوکری میں، بزنس میں، اپنے بیوی بچوں کی مصروفیت میں لگے رہتے ہیں اور اپنے اس عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، اگر بڑی ہے تو وہ بزنس ہے، اگر کچھ ہے تو وہ ہماری نوکری ہے، اور جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہمارے بیوی بچے اور یہی دنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، خود کو پہچانو اور خود کو سمجھو کہ آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اپنا غلام بنانے کے بعد بھی تمہیں آزادی نصیب کی ہے، آزاد رکھا ہے، صرف تھوڑے دیر کے لیے، 5 وقت کے لیے آپ سے وقت طلب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادات میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ حج اور زکوٰۃ یہ مالی عبادتیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ جو کعبہ جا کر واپس آ سکتے ہو، وہ خرچ برداشت کر سکتے ہو،
اور جن خاندان کی جن گھر والوں کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ان کا خرچہ بھی پورا کر سکتے ہو تو تم وہ بھی کرو، اور اگر تمہارے پاس مال ہے اور اتنا مال ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو تم اس مال کو اپنے غریب رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں کو بھی دو۔ اور ذرا سوچو، کاش اگر آپ غریب ہوتے تو آپ کی بھی یہی خواہش ہوتی کہ کاش ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا، کاش ہمارا کوئی جاننے والا ہوتا، کوئی ہمارا خیر خواہ ہوتا جو ہمیں آ کر دیکھ لیتا، ہماری مجبوری اور ہماری غریبی پر ترس کھاتا اور وہ کچھ ہمیں بھی دے دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ اور یہ نماز اور یہ روزہ یہ جانی عبادتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے اور کعبہ نہ جا سکے تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن نماز اور روزہ وہ عبادتیں ہیں کہ اگر آپ نے نماز ادا نہیں کی ہے اور روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ آپ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ یہ جانی عبادتیں ہیں، اسی لیے آپ کے بدلے کی فرض نماز یا آپ کے بدلے کا فرض روزہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔